پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا بڑا اعلان. ایم ڈی کیٹ کے امتحانات سیلاب کے باعث 2 مرحلوں میں ہوں گے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے امیدواروں کا امتحان کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. نجی نرسنگ اسکولوں کی مافیا کی کھلی لاقانونیت. مین کیمپس کے گیٹ پر مظاہرین نے اساتذہ، عملے اور طلبہ کو محصور کر دیا. پولیس خاموش تماشائی. رینجرز کی مداخلت پر امن قائم ہو سکا. تفصیلات آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں. محکمہ صحت سندھ کی سسٹم مافیا نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو ناکام بنانے کے لیے کھل کر میدان میں آ گئی. سیکرٹری صحت کو چارج لیتے ہی سسٹم مافیا کو قابو کرنے کا چیلنج. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی دوسری شادی کا سوشل میڈیا پر چرچا. ڈاکٹر عاصم حسین نے شادی کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا. اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی معلوماتی، تجزیاتی اور چشم کشا حقائق پر مبنی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی تجزیاتی اور معلوماتی رپورٹ کے مطابق جمعہ 8 ستمبر کو جب ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مین کیمپس میں ڈا میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر صبا سہیل کی صدارت میں یونیورسٹی کے کانووکیشن 2023 کا اہم اجلاس جاری تھا کہ شہر کے مخصوص نجی نرسنگ اسکولوں کی مافیا کی ایما پر امتحان میں ناکام طلبہ کے ایک گروہ نے بیرونی عناصر کی مدد کے ساتھ نہ صرف ڈا یونیورسٹی پر دوبارہ غیر قانونی دعویٰ بول دیا بلکہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی کو یرغمال بنا کر تمام مین گیٹس میں تالے ڈال کر اساتذہ، طلبہ سمیت کانوکیشن کے اجلاس میں شریک خواتین کو ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی گئی. 1 گھنٹے سے زائد یونیورسٹی کے مین کیمپس پر ہونے والے اس غیر قانونی تماشے میں مقامی پولیس بلوائیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی رہی. بعد ازاں یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے رینجرز طلب کرنے کے بعد صورتحال قابو میں آ سکی. آج اس واقعے کے دوسری بار رونما ہونے پر ہم نے پاکستان نرسنگ ایسوسی ایشن سندھ کے سابق چیئرمین فضل ودود خان سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کیا کہ کیا ملک میں بین الاقوامی معاہدے کے مطابق بی ایس این جینک نرسنگ پروگرام کے پہلے بیچ کی تعلیم و تربیت میں فیل ہونے والے طلبہ کی جانب سے مظاہرے کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا عمل کیا نجی نرسنگ اسکولوں کی پالیسی کا کوئی مخصوص حصہ ہے؟ تو اس کے جواب میں فضل ودود خان نے کیا کہا، پہلے وہ آپ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فضل ودود، چیئرمین خیبر کالج آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، ڈا یونیورسٹی مین کیمپس میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں اصل نجی نرسنگ اداروں کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے. ہم ان مظاہروں کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ کلی دہشت گردی ہے اور نجی نرسنگ اسکولوں کے تنظیم و تربیت کے بہترین نظام کو برباد کرنے اور بدنام کرنے کا منصوبہ ہے. ٹی جی رینجرز ان غنڈہ عناصر کی سرگرمیوں کا نوٹس لیں اور پھر کو اگر دوبارہ مظاہرہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کیا جائے. اور ڈا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی وسیع موقف کے ہم تائید کرتے ہیں. ہم ان سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ محکمہ کی بازپرس کرے جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. ومن اللہ توفیق. بعد ازاں میں نے ڈا یونیورسٹی کے رجسٹرار اور اس سارے کھیل تماشے کے براہ راست ذمہ دار ڈاکٹر اشر آفاق سے
ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے بعد میں رابطے کا میسج فون پر دے دیا۔ میں یہاں ڈاکٹر اشر آفاق سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا اپنے اس پروگرام کی وساطت سے کہ آپ نے مظاہرہ کرنے والے اسکولوں کے مالکان اور انتظامیہ سے رابطہ کر کے ان کے اس خلاف قانون عمل کو بار بار دہرانے پر کوئی تنبیہ بھی اب تک کی ہے کہ نہیں؟ کیا پی این سی سمیت آپ کو اور نرسنگ حلقوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک محکمہ صحت کا سرکاری ملازم رحمان نرسنگ اسکول کی کلاسز اپنے دوسرے نرسنگ اسکول لائف سیونگ میں لے کر کھلی قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے؟ اس پر آپ کی جانب سے یا پی این سی کی جانب سے اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ اور میل نرسوں کے فیل ہونے میں یہ ایک اہم عنصر بھی شامل ہے، یعنی ان کی اسٹڈیز جب صحیح نہیں ہوں گی تو وہ کس طریقے سے پاس ہوں گے؟ یعنی اسکول محض نشستوں کے حصول کے لیے کھولے گئے ہیں؟ تعلیم و تربیت سے ایسے عناصر کا کیا لینا دینا جو سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے نرسنگ ایجوکیشن بزنس کے علاوہ ساؤتھ کراچی میں اب بلڈر ہونے کے بعد اپنا تعارف رکھتے ہیں اور وقف املاک بورڈ کی قیمتی عمارت کے مالک بھی بتائے جاتے ہیں؟ آپ کو قواعد نظر انداز کر کے دوبارہ یونیورسٹی کا رجسٹرار اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ اپنے الحاق شدہ نجی نرسنگ اسکولوں کو ان کی سنگین بے ضابطگیوں اور بے قاعدگیوں کے خلاف قابو میں نہ رکھ سکیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لائے؟ پیر کو خلاف قانون اعلان کردہ احتجاج متعلقہ اداروں کی مدد سے رکوانا اور ان اسکولوں کے خلاف فوری انضباطی کارروائی عمل میں لانا بالآخر رجسٹرار یونیورسٹی ڈاکٹر اشر آفاق کی ہی ہے۔ ناظرین کرام، نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو ناکام بنانے کے لیے سسٹم مافیا اور ان کے کنٹری ہیڈ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور چارج سنبھالتے ہی نئے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو سسٹم مافیا کے شاطرانہ افسروں سے نمٹنے کا پہاڑ جیسا چیلنج بھی ان کے سامنے ہے، جن کی شاطرانہ چالوں کا وہ خود ماضی میں اسی سسٹم مافیا کے ہاتھوں نشانہ بن چکے ہیں۔ لیکن مالک کائنات اللہ عز و جل ہر ناانصافی اور ظلم کا حساب ضرور لیتا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے محکمہ صحت اور بہبود آبادی جیسے خدمت کے اداروں کو ان کے مقاصد کے تحت چلانے کے بجائے اسٹاک ایکسچینج کے طور پر ان اداروں کو چلا کر قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس سے نئے سیکریٹری صحت اچھی طرح نہیں تو کسی حد تک ضرور واقف ہے۔ ماضی میں ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل اور ایڈیشنل سیکریٹری ڈیولپمنٹ کی اہم اسامیاں جنرل کیڈر گریڈ 19 کے سینئر افسروں کی ہی رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہاں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب سسٹم مافیا کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو کی ایما پر سائنس سرکار نے جاتے جاتے ذوالفقار علی شاہ کو ہٹا کر سہیل قریشی کو نیا سیکریٹری صحت مقرر کیا تھا تو ایل ڈی این نے ان کی تقرری پر آپ کو بتایا تھا کہ کرپٹ سیکریٹری کو ہٹا کر کرپٹ ترین کو سیکریٹری صحت بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ میر ہزار خان بیجارانی مرحوم نے وزارت کا قلمدان واپس کر دیا، لیکن ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو کی سیکریٹری شپ میں وزارت کو قبول نہیں کیا۔ سہیل قریشی نے ہمارے دعوے کے مطابق پھر وہی کیا جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ ضلع کیماڑی کے ڈرگ انسپیکٹر دلاور جسکانی نے موجودہ صوبائی نگراں حکومت کی پالیسی کے مطابق چھاپا مارا، جہاں خام مال جعلی دواؤں کی تیاری میں استعمال ہو رہا تھا۔ اس قانونی اقدام پر سہیل قریشی نے دلاور جسکانی ڈرگ انسپیکٹر ضلع
کماڑی کو اس لیے فوری طور پر معطل کر دیا کہ وہ ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ کی ATM مشین نہیں تھے۔ اب آپ سب سے پہلے اسکرین پر ایک درخواست کا عکس ملاحظہ فرمائیں جس پر حیرت انگیز طور پر سہیل قریشی نے فوری طور پر درخواست کو پولیس پروسیس کے حکم کے ساتھ ہی آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ درخواست ڈاکٹر سکندر علی میمن اور ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی کی جانب سے دی گئی ہے، جس کا عنوان گریڈ 19 سے 20 میں ترقی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن محکمہ صحت کے ان افسران میں شامل ہیں جنہوں نے مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جس طرح سے وہ 19 گریڈ میں آج پہنچے ہیں، ان کی عجب کرپشن کی غضبناک داستان آج کے ایک اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کے وہ صوبائی مینیجر ہیں جو اس سے قبل بھی اسی منصب پر رہنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ میں بچوں میں ایڈز پھیلانے کی کارکردگی کا ریکارڈ اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں۔ دوبارہ اس محکمے میں کس طرح پہنچے اور یہاں وہ کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں؟ فی الحال تو وہ عالمی فنڈز کے بلبوتے پر اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل میں مقیم بتائے جاتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں یہ میڈیکو لیگل کے ایک سرکاری ٹور میں اس وقت کے پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر قرار عباسی کو قاعدے کے مطابق اپنے ہمراہ لے جانے کے بجائے JPMC کی خاتون APS ڈاکٹر سمیہ طارق کو اپنی اسلامی تبلیغ کو بالائے طاق رکھ کر انہیں دورے میں اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور گریڈ 20 کے پولیس سرجن کو بغیر کسی شکایت کے گریڈ 19 کی جونیئر ترین افسر ڈاکٹر سمیہ طارق کو پولیس سرجن کا خلاف قانون اضافی چارج سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کے ذریعے ایک کرمنل ایکٹ کے تحت ڈاکٹر سکندر علی میمن نے دلوایا تھا۔ جب سیکریٹری صحت نے اپنے دفتر میں متشرع دیندار سابق پولیس سرجن ڈاکٹر افتخار کو اپنے دفتر میں طلب کر کے دھمکی دی کہ 4 چھوڑتے ہو یا تمہیں وہاں بھیجوں جہاں تم استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، جبکہ اس وقت سابق MNA ڈاکٹر عامر لیاقت کی نعش کے پوسٹ مارٹم کو متنازع بنانے کا کام ڈاکٹر سمیہ طارق انجام دے چکی تھی۔ باقی معاملے کو خود ایمانداری کی اینک لگا کر آپ فیصلہ فرما لیں، جبکہ مشترکہ درخواست کے دوسرے درخواست گزار ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی ہیں، جو اپریل 2006 میں سانحہ نشتر پارک کے عدالتی کمیشن کے حکم پر JPMC کے MLO کی حیثیت سے معطل ہوئے تھے، اور معطلی کے بعد مذہبی انتہا پسندوں کی ایک اپنے اوپر فرضی فائرنگ کے واقعے کی خبر شائع کروا کر لندن چلے گئے تھے، اور وہاں ان اخباری خبروں کی بنیاد پر سیاسی پناہ حاصل کر کے برطانوی حکومت کے وظیفے پر فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس ترقی کی مشترکہ درخواست کی مزید تفصیل کے علاوہ ہیپاٹائٹس پروگرام کے فنڈز میں ملوث افسران کی بیرون ملک اسی طرح جانا اور طویل عرصے کے بعد حیرت انگیز طور پر واپس آ کر محکمہ صحت میں دوبارہ نوکری حاصل کر لینا صوبائی محکمہ صحت میں طویل عرصے سے پنجے گاڑے ڈاکٹر سکندر علی میمن کے نیک کاموں کی تفصیل میں سے یہ چند وہ جھلکیاں ہیں جن کو یومیہ بنیاد پر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ AG سندھ کا ایک 74 لاکھ روپے کا کورونا 19 کا چیک سندھ سروسز اسپتال کو سابق MS ڈاکٹر فرد عباس کے دور کا موصول ہوا ہے، جس کی تحقیقات ہماری تحقیقاتی ٹیم کر رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔